بندے نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا یا حضور علیہ السلام نے ختم نبوت پہ اس نے ڈاکہ ڈالا تو فوراً ہمارے اکابرین نے اس کے لیے محنت کی. ابھی حضور علیہ السلام کی حالت ہوئی ہے، تھوڑے ہی دن ہوئے حضور اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. اسود انسی ایک بندہ ہے یمن کا رہنے والا، وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں نبی ہوں. اسود انسی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی منصب خلافت پہ ابھی چند ہی دن ہوئے تھے، بیٹھے تھے. حضور علیہ السلام کی حالت کو چند دن ہوئے تھے. اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. اس دور کا ایک مسلمان جس کا نام ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی، یہ حضور علیہ السلام کے صحابی نہیں بنے، حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں کی، لیکن دل میں یہ بات تھی، یہ عقیدہ تھا کہ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جب اسود انسی نے یہ دعویٰ کیا تو ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے کہا آپ نبی نہیں ہو سکتے، نبی آخری صرف حضور علیہ السلام کے جناب محمد رسول اللہ. اس نے کہا جانتے ہو تم میرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہو، تم مجھے نبی نہیں مانتے، میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. ابو مسلم خولانی جو صحابی نہیں بنے تھے لیکن حضور کے عاشق تھے، محبت تھی، پیار تھا، اور اسی عشق میں وہ چاہتے تھے کہ میں جاؤں یمن سے حضور کا دیدار کروں، حضور کا صحابی بن جاؤں. لیکن یہ تو پتہ نہیں تھا کہ حضور طلالت کر گئے. یہ معاملہ درمیان میں پیش آیا. اسود انسی نے کہا مجھے نبی مانتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا میں تمہیں نبی نہیں مانتا. اسود انسی نے کہا آگ جلائی جائے، آگ جلائی جائے اور آگ کے اندر اس ابو مسلم خولانی کو ڈال دیا جائے، اس کو آگ کے اندر جلا دیا جائے. بڑا عجیب واقعہ ہے. علماء نے لکھا ہے ایک آگ وہ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ گلزار ہوئی تھی. جب نمرود نے کہا ابراہیم کو آگ میں ڈالو، اللہ نے آسمانوں سے آگ کو حکم دیا تھا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما، اے آگ ٹھنڈی بن جا، سلامتی والی بن جا. ایک آگ ابراہیم علیہ السلام پہ گلزار ہوئی تھی اور دوسری آگ اگر واقعہ ملتا ہے تو حضور علیہ السلام کی حالت کے بعد یہ ختم نبوت کا پہلا مجاہد جس کا نام ابو مسلم خولانی ہے، جس کے لیے آگ جلائی گئی. اسود انسی نے آگ جلائی، اس کو آگ میں جب ڈالا گیا تو ان کا ایک باغ میں بھی بند ہو گیا. صحیح سلامت آگ سے نکل آئے. اسود انسی اور اس کے جتنے بھی ہواری تھے وہ پریشان ہوئے اور ان کے سامنے واقعہ کو تھا. دل میں تو مانتے تھے کہ یہ حضور کا سچا عاشق اور تابعدار ہے. یہ ابو مسلم خولانی یمن سے وہاں سے نکل کر پھر مدینہ میں آتے ہیں. مدینہ میں آ کر مسافروں کی طرح مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر کا گزر ہوا. حضرت عمر نے کہا تم کون ہو، مجھے مسافر لگتے ہو. ابو مسلم خولانی خاموش تھے اور کہنے لگے میں حضور علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اس کو پتہ تو نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کو راحت فرما گئے ہیں، فوت ہو گئے. اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فراست تھے، ان کو پتہ چل گیا اور ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ یمن کا جو واقعہ ہوا ہے، اسود انسی نے جو دعویٰ کیا تھا نبوت کا اور پھر سننے میں آیا ابو مسلم خولانی نے اس کا مقابلہ
اسلام کے غلبے کے لیے شہید ہوئے، لیکن جب ختم نبوت کی بات آئی، عقیدہ ختم نبوت اور حضور علیہ السلام کی جب ختم نبوت کے لوگوں نے ڈاکہ ڈالا، حضرت صدیق اکبر نے 1200 صحابہ کو میدان جہاد میں بلوایا اور کہا کہ تم جاؤ حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرو، جن میں 700 صحابہ قرآن کے حافظ تھے، یہ 1200 صحابہ حضور کی ختم نبوت کے لیے شہید ہوئے۔ ایک طرف پوری تاریخ اسلام 259 بندے شہید ہوتے ہیں، اور ایک طرف ختم نبوت کی جب تاریخ چلتی ہے، ختم نبوت کے مخالفین کے لیے 1200 صحابہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ ختم نبوت یہ کیا ہے؟ ختم نبوت میں ہمارے صحابہ کا ختم لگا ہے، ہمارے اکابرین کا، بزرگان دین کا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آج بھی پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر یہ بل پاس ہوا پڑا ہے کہ قادیانی نہ اپنی مسجد بنا سکتے ہیں، نہ دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابرین کی جدوجہد کی فکر تھی، اور اس فکر پہ بھٹو کا دور تھا۔ سیاسی بات نہیں ہے، بھٹو جس پارٹی کا بھی ہے، لیکن آج بھی ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں اگر اللہ نے بھٹو کی بخشش کی تو اس مسئلے پہ اللہ بھٹو کو بخش دیں گے۔ ختم نبوت کے مسئلے پہ اللہ بھٹو کی بخشش فرمائے۔ ختم نبوت یہ انتہائی حساس معاملہ ہے۔ ہمارے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ بہت اللہ والے تھے، وہ فرماتے تھے لوگوں تمہارے پاس اور نیکیاں ہیں کہ نہیں ہیں، تم تہجد گزار نیکوکار ہو کہ نہیں ہو، لیکن میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ ختم نبوت والوں کے ساتھ جڑے رہو، ختم نبوت کا عقیدہ اپنے ذہن میں رکھو، ختم نبوت کا کام کرو، اس کی وجہ سے اللہ پاک کو حضور کی شفاعت ضرور عطا فرمائے۔ ہمارے انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، اسی طرح یوسف دندوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سارے اکابرین محدثین نے اس لیے جدوجہد کی فکر۔ تو یہ 7 ستمبر کا جو دن، 8 ستمبر ہے آج کل کا جو دن تھا، 7 ستمبر، یہ وہ دن تھا جب 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اسی طرح آگے بھی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جو نموس صحابہ اہل بیت بھی پیش ہوا پاس، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پاس کر دے۔ نیشنل اسمبلی سے تو جتنے بھی یعنی اسلام کے حوالے سے جو بھی عقائد ہیں، نظریات ہیں، تحفظات ہیں،